پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں، آپ کا میزبان انیق احمد۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح میں روزانہ قرآن کریم کی مختلف آیات پر گفتگو ہوتی ہے۔ گفتگو فرماتے ہیں ہمارے ملک کے ممتاز علماء، تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کی آیات کو بالکل واضح کر کے ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے تقاضے کیا ہیں، اللہ ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے اور ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات 4 دن قرآن کریم کی مختلف آیات پر گفتگو ہوتی ہے، لیکن جمعہ اور ہفتہ آپ کے سوالات اور ہمارے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کے جوابات 2 دن ہم نے اس کام کے لیے مخصوص کر رکھے ہیں۔ خواتین و حضرات، اپنے علماء کے ہم بڑے شکر گزار ہوتے ہیں کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم سے ہمیں جوڑ دیتے ہیں۔ آج کی جو آیات ہیں وہ سورہ حج کی آیات 73 اور 74، 73 اور 74۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کا مقام، اللہ تعالیٰ کی کبریائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں، اور یہ بات صرف مسلمانوں سے، اہل ایمان سے نہیں ہو رہی، بلکہ یہ عامت الناس سے ہو رہی ہے کہ یہ لوگوں، ایک مثال دی جاتی ہے، ذرا غور سے سنو۔ مخاطبت، اول مخاطبین کون ہیں؟ یہ مشرکین مکہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ بھی ہمارے معزز مہمان ہمیں تعلیم فرمائیں گے۔ ایک سوال ہم یہ بھی رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ مثالوں کے ذریعے کیوں بات سمجھاتا ہے؟ کیا اس لیے کہ بات بالکل واضح ہو جائے؟ تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے۔ اللہ کیا مثال دے رہا ہے کہ جن معبودوں کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، وہ ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو مکھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ مکھی کچھ لے کے چلی جائے تو وہ واپس بھی نہیں لا سکتے۔ یہ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے کہ طواف کے وقت یہ بتوں پر زعفران، شہد وغیرہ چھڑک دیتے تھے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ زعفران، شہد وغیرہ تا دیر بتوں پر رہے۔ مکھیاں آتی اور کچھ اس میں سے لے کے چلی جاتی، انہیں روکنا چاہتے تھے۔ مکھی آئی، اس نے کچھ لیا یہاں سے اور چلی گئی، اسے بھی تم نہیں روک سکتے۔ جس سے مدد مانگ رہے ہو وہ بھی ضعیف، کمزور، اور جو مدد مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور۔ معبود کمزور تو سوچا جائے کہ عابد کتنا کمزور ہوگا۔ خواتین و حضرات، پھر ما قدر اللہ حق قدرہ کی بات ہو رہی ہے کہ تم لوگوں نے اللہ کی قدر اس طرح نہیں کی کہ جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ غالب ہے، اللہ تعالیٰ قوی ہے، اللہ تعالیٰ عزیز ہے۔ یہاں پر یہ بات آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں قوی اور عزیز وہ لائی گئی ہیں، اور وہ لام کی تاکید کے ساتھ یہ بھی ہمارے معزز مہمان ہمیں تعلیم فرمائیں گے۔ بہت ساری باتیں ہم اس میں شامل کریں گے۔ ایک سوال یہ بھی رکھیں گے اس حوالے سے کہ ما قدر اللہ حق قدرہ، کہ یہ مشرکین مکہ سے بات ہو رہی ہے کہ جناب والا آپ نے اللہ کی قدر اس طرح نہیں کی جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا۔ یہ آیت ہم سے بھی کچھ کہہ رہی ہے کہ کیا ہم اللہ کی قدر اس طرح کر رہے ہیں کہ جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق ہے یا تقاضا ہے؟ خواتین حضرات، یہ تمام باتیں ہمیں سمجھائیں گے، سکھائیں گے محترم ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب، جو تشریف فرما ہیں لاہور میں۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا بڑا ممنون، آپ تشریف لائے۔ خواتین حضرات، ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا نام، پنجاب یونیورسٹی میں آپ ڈین ہیں، تعلیمات اسلامی کا ابلاغ
بس آپ نے حرز جاں بنایا ہوا ہے، دین کی تعلیمات کو فروغ دیتے ہیں، پیام صبح میں تشریف لاتے ہیں اور ہم سب کی علمی کمی کو دور کرتے ہیں۔ ڈاکٹر حماد لکھی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ حج اور آیات 73 اور 74۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ان اللہ لقوی عزیز، صدق اللہ العظیم۔ لوگوں، ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو۔ جن معبودوں کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد چاہی جا رہی ہے وہ بھی کمزور۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ پہچانی جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ قوت اور عزت والا تو اللہ ہی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھیں، محترم ڈاکٹر حماد لکھی صاحب کی خدمت میں کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال۔ کل کا سوال یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں سب سے پہلا سفیر کس صحابی کو بنا کر بھیجا تھا؟ درست جواب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، فرعون کا ذکر قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے؟ سورہ نساء میں یا سورہ اعراف میں یا سورہ بقرہ میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، سورہ حج کی آیت نمبر 73 پر پہلے ہم بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے اپنی عظمت، اپنا مقام، اپنی کبریائی، اللہ اکبر۔ پر لوگوں، ایک مثال کے ذریعے بات سمجھو، غور کرو۔ میرا پہلا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مثالوں کے ذریعے بات کیوں سمجھاتا ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انیق صاحب، جیسا کہ انٹرو میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مثالوں سے بیان اس لیے فرماتا ہے، مختلف اسالیب قرآن میں اختیار کیے گئے ہیں، اور یقیناً جب قرآن انسانوں کی تفہیم کے لیے اور انسانوں کی ہدایت کے لیے اور انسانوں کی تذکیر کے لیے نازل ہوا ہے تو پھر انسانوں ہی کی تفہیم کے لیے اللہ کریم اس طرح کی مثالیں بیان فرماتا ہے۔ اور تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون، تاکہ لوگ جو ہے غور و فکر کریں۔ تو یہ اصل میں قرآن کی طرف لوگوں کی توجہ مرکوز کرانے کا ایک قرآنی اسلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ مختلف ایسی مثالیں جو روزمرہ زندگی سے ہوں، جن کو انسان دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، ان کی قوت ہو یا طاقت ہو، جس چیز کی مثال دی جا رہی ہوتی ہے،
چاہے وہ بڑائی کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ ان کی تصغیر یا ان کے چھوٹے پن کے اعتبار سے ان کی مثال ہو، یا جو اس وقت درس دیا جا رہا ہوتا ہے، جو اس وقت موضوع زیر بحث ہوتا ہے، اس سے متعلقہ کوئی نہ کوئی ایسی مثال قرآن لاتا ہے جو روزمرہ زندگی سے ہوتی ہے، اور اس سے وہ والا موضوع زیادہ بہتر طریقے سے لوگوں کے لیے قابل تفہیم بنایا جا سکتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کریم مثالوں کو اس لیے بیان فرماتا ہے تاکہ لوگوں کے لیے چیزیں قابل تفہیم ہو جائیں اور لوگ اس پر غور و فکر کر سکیں۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں اونٹ کی مثال اللہ کریم قرآن حکیم میں دیتا ہے کہ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت والى الجبال کیف نصبت والى الارض کیف سطحت۔ تو اس میں پہاڑ اور اونٹ اور زمین اور یہ مختلف چیزیں جو بالکل، اور آسمان، یہ مختلف چیزیں ہیں، لیکن ان کے اندر جو کامنیلٹی ہے، جو مشترکہ بات ہے، وہ یہ کہ یہ روزمرہ زندگی میں ہمیں ہر وقت نظر آنے والی چیزیں ہیں جن پر انسان غور و فکر کرے یا نہ کرے، لیکن بہرحال یہ انسان کے مشاہدے کے اندر یہ اس قدر رچی بسی ہوئی ہوتی ہیں کہ یہ انسان کی تفہیم کے لیے اور مختلف چیزوں کو جو تفکر کرنے کے لیے یہ بہت ہی عمدہ مثالیں ہوتی ہیں جو انسان کے روزمرہ زندگی سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو قرآن نے انسان کی اس فطرت کو اور انسانی نفسیات کے اس لحاظ کے ساتھ اس اسلوب کو اختیار کیا ہے، اور میرے خیال میں اس سے بہتر اسلوب شاید دنیا کائنات میں کبھی ممکن نہیں ہے کہ آپ کے ارد گرد کی چیزوں کی مثال دی جائے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مثال دی جائے، اور مکھی اور مچھر تک کو قرآن نے بطور مثال ذکر کیا ہے، کیونکہ مکھی اور مچھر سے انسان کا واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ لہٰذا اس میں جو مکھی کی مثال دی اور اس میں جو اللہ کریم نے جو اصول بیان کیا، اس میں بھی مثال کے حوالے سے ایک اور قابل غور نقطہ یہ ہے کہ جب مثل کہا جاتا ہے، ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک مثال بیان کی جاتی ہے۔ مثل عام طور پہ مثل اور مثل، اس میں تھوڑا سا اہل علم نے، اہل لغت نے فرق بھی کیا ہے۔ تو مثل جب بیان کی جاتی تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز جس کو لوگ کسی دوسری چیز کے مشابہ سمجھتے ہوں اور اس کے اندر مشابہت کامل اور تامہ مشابہت ہو، اور اس مشابہت کی بنیاد پر لوگ اس کو عمومی طور پر سمجھتے ہوں۔ اسی سے ضرب المثل جو ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، ضرب المثل، وہ اسی لیے ہے کہ لوگ اس کو ایک مفہوم کے تعین کے ساتھ عام طور پر بیان کرتے ہیں، تو وہ اس کو ضرب المثل کہتے ہیں۔ تو اس پر ایک نقطہ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہاں اللہ کریم نے کوئی ایسی مثال تو بیان نہیں فرمائی کہ جس کو آپ روزمرہ زندگی میں پہلے سے بیان شدہ مثال کے طور پر لے سکیں۔ یہاں تو ایک اصول بتایا ہے، ایک قانون بتایا ہے، ایک انتہائی اہم نقطہ بتایا ہے۔ تو یہاں اس کو مثل کیوں کہا گیا ہے؟ تو مثل اس لیے کہا گیا کہ قوت اور طاقت، بڑائی اور عزت اور قدر، اور جو ایک معبود کی جو خصوصیات ہو سکتی ہیں، ان خصوصیات کی تفہیم کے لیے مکھی کی مثال، اور مکھی سے جو کوئی چیز وہ اٹھا کے لے جاتی ہے، مکھی کو پیدا کرنا، مکھی ایک حقیر ترین مخلوق، ایک ادنا ترین مخلوق ہے، اس کو پیدا کرنا، اور جب وہ کوئی چیز چھین کے لے جائے اور اس سے چھیننے کی یہ جو مثال دی گئی ہے، گویا یہ قوت کے اعتبار سے اس طرح کامل تشبیہ ہے کسی بھی چیز کی قوت اور وجود کے اعتبار سے جو ادنا ترین مثال ہو سکتی ہے، اس پرفیکشن کی بنیاد پر یہ ضرب مثل جو ہے یہ بالکل ایک حقیقی مفہوم ادا کرتی ہے۔ اور اس کو یوں کہہ لیجئے کہ ویسے تو اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر پرفیکشن نہ ہو یہ امکان ہی نہیں ہے اس بات کا، لیکن اگر آپ اس کو تفہیم کے ان معیارات پر بھی دیکھیں جو اہل علم نے مقرر کیے ہیں، تو اس پر بھی یہ مثال کامل طور پر اس مثل کے لفظ کے اوپر صادق آتی ہے جو اللہ کریم فرماتا ہے ضرب مثل فاستمعوا لہ۔ لہٰذا غور سے سنو اس کو، اور غور سے کیا سنو؟ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ شرک کی جو بے عقلی ہے اور مشرکین کی جو بے عقلی ہے اس کو یہاں پہ ثابت کیا ہے، اور مکھی کی مثال دے کر۔ ایک بات جو اس عام طور پر لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی کہ قرآن حکیم جب اس طرح کی چھوٹی چھوٹی مثالیں دیتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے، لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں قرآن پر۔ تو اس کو انیق صاحب صرف اتنا سمجھنا چاہیے، اور میں اپنے ناظرین کے لیے عرض کر دوں کہ شرک ایک ایسا فینومینا ہے کہ یہ ہے ہی، اس کا تعلق عقل اور دانش کے ساتھ سرے سے کوئی نہیں ہے۔
اس کا تعلق یہ عقل اور دانش کے معیار پر، عقل اور دانش کے میدان میں کبھی بھی شرک پورا نہیں اترتا. لہٰذا اللہ کریم انسانوں کی عقل کو، انسانوں کے تفکر کو، انسانوں کی تفہیم اور شعور کے اس معیار کو جو عام انسانوں کے اندر موجود ہوتا ہے اس کو مخاطب کر کے اللہ کریم شرک کی جو بالکل بے حقیقتی ہے اور اس کی جو عقلی بنیادوں پر بھی اس کا کوئی جو اس کی جو سطح ہے، جو اس کا معیار ہے، اس کو واضح کرتا ہے. اس لیے اللہ کریم نے اس اسلوب کو اختیار کیا ہے کہ ضرب مثل فاستمعوا لہ، کہ جو بھی مشرکین ہیں، جو بھی دنیا میں شرک کا تاریخ کے اندر جتنے بھی مشرکین ہیں، گویا یہ بات تو جو جیسے آپ نے انٹرو میں کہا تھا کہی جا رہی ہے مشرکین مکہ سے، اور اولین مخاطبین تو اس کے مشرکین مکہ ہے، لیکن در حقیقت تاریخ کے ہر دور کا اور ہر اسلوب پر شرک کرنے والا اس کا مخاطب ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ مچھر کی مثال دیتے ہوئے بھی نہیں شرماتا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بات بالکل واضح ہو جائے اور بندگان خدا کو کوئی یہ ایک جواز نہ ملے کہ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی. اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کو، اپنے فرمودات کو بالکل واضح کر کے بیان کر دیا، اور جہاں جہاں ضرورت پیش آئی مثالیں پیش کرنے کی تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے وہ مثالیں بھی پوری انسانیت کو عطا کر دیں. اب یار ڈاکٹر صاحب یہ تو مثالوں کی بات بالکل واضح ہو گئی. اب تم کتنے کمزور ہو مشرکین مکہ، تم کیا کرتے ہو؟ تم طواف کے لیے جاتے ہو، زعفران چھڑکتے ہو بتوں کے اوپر، شہد ڈالتے ہو، تم ان سے مدد مانگتے ہو. اللہ اکبر. تم کتنے کمزور، تمہارے معبود کتنے کمزور، جس سے مدد مانگی جا رہی ہے وہ کمزور، جو مانگ رہا ہے وہ کمزور. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تم سب مل جاؤ، تم ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. تمہارے عالم، تمہارے دانشور، تمہارے صنعتکار آ جاؤ، تم پیدا نہیں کر سکتے. تو اب یہاں پر جو خلاقیت ہے اللہ تعالیٰ کی وہ سامنے آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات تو بے پناہ ہیں، لیکن یہاں پر جو اللہ تعالیٰ اپنا جو خالق ہونا وہ بتا رہا ہے، اور انسان کا یعنی ان معبودوں کے تم عابد ہو. تمہارا معبود کتنا کمزور، تم عابد کتنے کمزور. یہ مکھی جس کو تم پیدا نہیں کر سکتے، جب تمہارے ہاتھ سے کوئی چیز لے کے چلی جاتی ہے تم اس کو بلا بھی نہیں سکتے اور وہ چیز حاصل بھی نہیں کر سکتے. تم کتنے کمزور، کتنے ناتواں اور کتنے بے بس ہو. تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ اپنی خلاقی بیان فرما رہا ہے، اور آپ نے کیا اچھی بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کا جو موازنہ کسی سے نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ کا موازنہ یا مقابلہ نعوذ باللہ کسی سے ہو سکتا ہے؟ تم اپنی عقل کو استعمال کرو، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہاں فطرت سے قریب یہ بت نہیں ہے، ہاں وہ ہستی ہے جو لائق عبادت ہے. ارشاد فرمائیے ذرا دو تین پہلو ذرا ان کو کھولیے کہ اللہ تعالیٰ کا مقام، اللہ تعالیٰ جو واضح کروا رہا ہے مشرکین مکہ سے، یہ مشرکین مکہ پر وہ کیا ہے. دیکھیں جو اللہ کی صفت تخلیق ہے، جو خالقیت کی صفت ہے، اس کو اس لیے اللہ کریم نے یہاں پہ بیان کیا ہے کہ پوری دنیا میں اگر آپ اس کو بالکل ایک بڑے منظر کے طور پر اس کائنات کا نظام دیکھیں تو اس کائنات میں خالق ایک ہی ہے، اور وہ خالق ہے اللہ کی ذات. باقی ساری کائنات مخلوق ہے. مخلوق کا فرض ہوتا ہے کہ وہ خالق کی بندگی اور عبادت کرے. خالق کا حق ہوتا ہے کہ مخلوق اس کی بندگی کرے اور عبادت کرے. اللہ کریم نے سورہ بقرہ میں جب ابتدائی 2 رکوعوں کے اندر انسانیت کی تخلیق اور انسانیت کے گروہوں کا ذکر فرمانے کے بعد جو پہلا حکم ارشاد فرمایا ہے 3 رکوع کی ابتدا میں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، وہاں پہ اپنی صفت خالقیت کا ہی ذکر فرمایا ہے. اے کائنات کے لوگوں، بندگی کرو اس ذات کی جو تمہارا رب ہے، تمہارا پالنے والا ہے. اس لیے کیوں کرے ہو؟ الذی خلقکم، وہ تمہارا خالق ہے، والذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کا بھی خالق ہے. تو لوگ یہ جو بنیادی طور پر خالقیت کی جو صفت ہے اللہ کی، وہ اللہ کی عبادت کو لازم کرتی ہے ہر مخلوق کے اوپر. لہذا پوری کائنات کے اندر چاہے وہ چرند پرند ہوں، چاہے وہ شجر و حجر ہوں، اور چاہے کائنات میں اجرام فلکی ہوں، سب اللہ کی بندگی کر رہے ہیں طوعاً و کرہاً، کہ اس لیے کہ یہ مخلوق کا فرض ہوتا ہے اور خالق کا حق ہوتا ہے. اب مخلوق میں سے جس کو بھی کسی بھی طرح کا جو ہے وہ شریک بنایا جائے اللہ کا،
وہ سارے کے سارے کام، وہ ساری کی ساری باتیں، وہ سارے کے سارے عوامل جو عبادت سے تعلق رکھتے ہیں اور عبادت کی قبیل سے ہیں، وہ سوائے اللہ کے کسی اور کے لائق شان نہیں، اس لیے کہ اس اکیلے اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق نہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، اور قرآن حکیم میں صرف اس مقام پر نہیں دیگر مقامات پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بار بار سوال کی شکل میں مشرکین کے سامنے رکھا ہے کہ کیا یہ کوئی چیز پیدا کی ہے انہوں نے، کیا یہ پیدا کرتے ہیں، اور پھر اگر وہ پیدا نہیں کرتے تو افمن یخلق کمن لا یخلق، جو ایک پیدا کرتا ہے اور ایک پیدا نہیں کرتا، بلکہ وہ ہم یخلقون، بلکہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں، مخلوق ہیں، تو مخلوق کبھی بھی خالق کے مقابلے میں، جیسے آپ نے فرمایا کہ موازنہ کیسے کیا جا سکتا ہے، لہٰذا کوئی بھی چیز، کوئی بھی عبادت کے قبیل کی بات جو اللہ کے لائق شان ہے، وہ مخلوق کے لیے کسی صورت بھی روا نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مخلوق میں سے کوئی بھی ایسی ہستی نہیں، کوئی بھی ایسی شخصیت نہیں، کوئی بھی ایسا وجود نہیں جس کے اندر صفت خالقیت کا کوئی ادنا سا شائبہ بھی پایا جا سکے۔ اس کو پھر اللہ کریم نے یہاں پہ مثال کے طور پر واضح فرمایا ہے کہ خالق اور مخلوق ایک برابر نہیں ہو سکتے، یہ حقیقت ہے۔ تو لہٰذا مخلوق میں سے جن لوگوں کو بھی تم نے اللہ کا شریک بنایا ہے، عملاً بنایا ہے، قولاً بنایا ہے، عقیدتاً بنایا ہے، یا پھر تم نے اس کو اللہ کی ذات میں نہیں شریک کیا، عبادت میں شریک کیا ہے، عبادت میں نہیں شریک کیا، افعال میں، اسماء و صفات میں شریک کیا ہے، کسی بھی چیز میں، کسی بھی طرح، کسی بھی سطح پر جو تم نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے، تو تم اس بات کو اس اعتبار سے دیکھو کہ کیا ان میں سے کوئی تخلیق کرنے والا ہے، ایک اکیلا خالق۔ اب یہاں پہ ایک اور بات بھی ہے انیک صاحب، بڑا اہم نقطہ ہے جو سوچنے کا ہے، اللہ تعالی ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ دیکھیں بت جو تھے، بت تخلیق نہیں کر سکتے، بت مکھی نہیں اڑا سکتے، بت مکھی سے کوئی چیز نہیں چھین سکتے، یہ تو وہ عقیدہ تھا اور یہ تو وہ مشاہدہ تھا جو مشرکین مکہ بھی کرتے تھے، اور سب لوگ سمجھتے تھے کہ یہ بت کچھ نہیں کر سکتے۔ اصل میں بتوں کے پیچھے جو تصور کار فرما تھا وہ نیک ہستیوں کا تصور کار فرما تھا، اور تاریخ کی نیک ہستیوں کے نام کے یہ بت بنائے ہوئے تھے۔ یہ لات، منات، عزا، حبل وغیرہ یہ سارے تاریخ کی نیک ہستیاں تھیں، اور ان کے شوق عبادت کے لیے اور اپنی لوگوں نے اپنے عبادت کے شوق کو بڑھاوا دینے کے لیے، اس کو بڑھوتری دینے کے لیے ان کی مورتیاں بنا کر رکھی ہوئی تھیں، اور بعد ازاں مرور زمانہ کے ساتھ ان کی پوجا کی جانے لگی، ان کے عبادت کی جانے لگی۔ لیکن وہ سمجھتے تھے کہ یہ بت کچھ نہیں کر سکتے، لیکن وہ ان کو پھر بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ قرآن یہ بات بتاتا ہے۔ لیکن جب ہم مشرکین مکہ کے شرک کو دیکھتے ہیں تو اس میں صرف بت نہیں ہے، اس کے اندر فرشتوں کو پوجا جانے کی بات بھی موجود تھی، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کے ان کو پوجتے تھے۔ اسی طرح جنات کے حوالے سے بھی ایسی چیزیں موجود تھی، ستاروں کو پوجتے تھے، اجرام فلکی کو پوجتے تھے۔ تو گویا جن کے پیچھے جو یعنی ستاروں کو پوجنے والے یا چاند سورج کی پوجا کرنے والے یا بتوں کی پوجا کرنے والے، وہ تو خود بخود یہ سمجھتے تھے کہ یہ پیدا کرنے والے نہیں ہیں۔ یہاں اللہ کریم نے جو مثال بیان فرمائی ہے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، غور سے کان لگا کے اس کو سنو، وہ کیا ہے کہ جن ہستیوں کی ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کو بھی تم پکارتے ہو، چاہے وہ بتوں کے پیچھے تصورات شخصیات کے ہوں، چاہے وہ ظاہری طور پر زندہ شخصیات ہوں، چاہے وہ مردہ شخصیات ہوں، چاہے وہ موجود ہوں، چاہے وہ غیر موجود ہوں، چاہے وہ فرشتے ہوں، اور چاہے بعض نبیوں کو جنہوں نے اللہ کا بیٹا سمجھ کے اور ان کی پوجا کرنی شروع کر دی، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا گیا، یا حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا گیا، ان سب کو اللہ کریم ایک یعنی شرک کی اور ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ پکارے جانے کی ایک اصطلاح میں ایک طرف رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہ پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ یہ سارے مل جائیں، ان میں سے کوئی ایک ہستی تو الگ، تو ان کی کیا حیثیت ہوگی؟ یہ ساری دنیا کے سب لوگ بھی مل جائیں جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، تو یہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ اور مکھی کو اس لیے فرمایا، یہاں یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ وہ اونٹ نہیں بنا سکتے، وہ ہاتھی نہیں بنا سکتے، وہ پہاڑ نہیں بنا سکتے۔ یہ صفت خالقیت کے اعتبار سے جب کن کہہ کے کوئی چیز پیدا ہو جانی ہے تو پہاڑ بنانا بھی، جس نے کن کہہ کے بنانا ہے اس کے لیے پہاڑ بنانا بھی اسی طرح سے ہے جس طرح سے مکھی کو پیدا کرنا۔ لیکن یہاں مکھی کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ یہ اتنی ادنا چیز بھی کوئی دنیا کے سارے شریک مل کے بھی جس طرح کا بھی شرک ہو رہا ہے اور جس اسلوب پر بھی شرک کیا جا رہا ہے، ان سب کو جن کو پکارا جا رہا ہے ان کو سب کو آپ اکٹھا کر لیں، کیونکہ پکارا جانا اسی کا حق ہے۔ لہو دعوت الحق،
اسی کو پکارا جانا، یہ اس کا حق ہے کہ اسی کو پکارا جائے۔ جب آپ کسی اور کو پکارتے ہیں تو پھر ان سب کو آپ اکٹھا کر لیں، ان کی حیثیت کیا ہے کہ کیا وہ کوئی چیز پیدا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، وہ تو مکھی اگر کوئی چیز اٹھا کے لے جائے تو اس سے چھین نہیں سکتے۔ اب اس میں جو فرمایا کہ ضعف الطالب والمطلوب، کہ چاہا جانے والا اور چاہنے والے دونوں کمزور ہیں، تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے اس کی تشریح میں جو بات فرمائی ہے وہ عابد اور معبود کی تشریح سے بھی زیادہ قابل غور ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ بت جس کے آگے سے وہ مکھی اٹھا کے لے کے جا رہی ہے، تو اس سے مراد ضعف الطالب والمطلوب سے مراد وہ بت ہو، وہ کوئی بھی مخلوق ہو جس کو پوجا جا رہا ہے اور جس کے آگے سے وہ مکھی اٹھا کے لے کے جا رہی ہے۔ یہاں سے طالب اور مطلوب سے مراد وہ شریک، وہ بت اور مکھی ہے، گویا اس سے وہ نہیں چھین سکتے۔ جس طرح مکھی کمزور ہے، اسی طرح اس مکھی سے چھین کر یا چھیننے کی کوشش کرنے والے وہ بھی کمزور ہیں۔ تو یہ اصطلاح اور زیادہ قابل غور ہے کہ دنیا میں اصلیت مخلوق در حقیقت اپنی کوئی حیثیت رکھتی ہی نہیں ہے، اپنی کوئی طاقت رکھتی ہی نہیں ہے، چاہے وہ مکھی ہو اور چاہے وہ پوجے جانے والے وہ بڑے بڑے بت ہوں یا وہ بڑے بڑے جن کو ہستیاں سمجھا جاتا ہے، جن کو کرنی والا اور بھرنی والا سمجھا جاتا ہے، ان کی حیثیت بھی اس مکھی سے بھی گئی گزری ہے جو مکھی سے وہ چھین نہیں سکتے۔ پھر آپ اس کو جب اس کی دوسری ڈائمنشن دیکھتے ہیں عابد اور معبود کے حوالے سے، تو جو لوگ مشرک ہیں، جو اللہ کے علاوہ اور لوگوں کو اور ہستیوں کو پکار رہے ہیں، پھر یہ مثال عابد اور معبود کی بھی آ جاتی ہے کہ معبود کی جگہ پہ آپ بت رکھ لیں، معبود کی جگہ پہ آپ فرشتے رکھ لیں، معبود کی جگہ پر آپ نیک ہستیاں رکھ لیں جن کے نام پر بت بنائے ہوئے تھے۔ جو بھی اس کے بنیاد پر اللہ کے علاوہ جس کو بھی اللہ کے علاوہ پکارا جاتا ہے اور اللہ کی بجائے پکارا جاتا ہے، وہ سارے اس کی جگہ پہ رکھ لیں۔ لہٰذا اس کو عابد اور معبود کے اعتبار سے دیکھیں یا مکھی سے اپنی وہ جو چیز اٹھا کے لے کے جا رہی ہے اس سے چھیننے کے اعتبار سے دیکھیں، تو ایک ہی چیز واضح ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ مخلوق کی طاقت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ساری مخلوق بھی مل جائے، اللہ کے مقابلے میں ساری کائنات مل کے بھی ایک مکھی کو پیدا کرنا، کیا اس سے کوئی وہ ذرہ ایک خوراک کا جو ان کے آگے سے چھین کے وہ لے کے جا رہی ہے اس کو بھی نہیں چھین سکتے۔ تو دراصل یہ ایک اللہ کریم کے ساتھ موازنہ تو ممکن نہیں ہے، لیکن یہ لوگوں کو ان کی جو طاقت کی حقیقت بتائی گئی ہے، اور یہ دنیا کی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب کی جو اجتماعی طاقت ہے وہ اللہ کی اس خالق کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہے، یہ بتانا مقصود ہے۔ اس لیے اس فقرے کا آپ کی کہہ لیجئے جو کرکس ہے، جو اس فقرے کا پورا خلاصہ ہے، اس پوری آیت کا جو خلاصہ ہے وہ اس فقرے میں ہے ضعف الطالب والمطلوب۔ لہٰذا تاریخ کا کوئی بھی مشرک ہو، کسی بھی اسلوب پر شرک کرنے والا ہو، کسی مخلوق میں سے کسی بھی چیز کو پکارنے والا ہو، وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہیں۔ ضعف الطالب والمطلوب اس پوری آیت کے مضمون کا خلاصہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے سوا جس کو بھی پکارا جائے وہ حرام ہے، پکارنا ہے تو صرف اللہ ہی کو پکارنا۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ اکبر۔ ذرا اس کو جوڑتے ہیں، یعنی ہم سے مخاطبت کیا ہو رہی، یہ تو بات ہو گئی مشرکین کے حوالے سے، لیکن آپ نے کچھ حوالے بھی دیے کہ ہمارے کہ ہم کیا کرتے ہیں، سوچیں ہماری کیا ہو جاتی ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہا ہے، یعنی اہل ایمان سے کیا فرما رہا ہے۔ یہ بات تو ہو گئی قریش کی کہ تم کیا، تمہاری اوقات کیا، تم جس سے مانگ رہے ہو اس کی اوقات کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ نے بالکل واضح کر دی یہ بات۔ اب یہ اہل ایمان بھی تو مخاطبت ان سے ہو رہی ہے نا، انہیں کیا پیغام دیا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا، اپنا چہرہ اللہ کی طرف بالکل سیدھا رکھنا۔ اور جب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو اللہ کیا فرما رہا ہے ڈاکٹر صاحب، ذرا اس کو اب کھول دیجئے۔ دیکھیں جی، یہ جو اس مثال کے فوراً بعد جو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ما قدر اللہ حق قدرہ، کہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی، تو یہ دراصل جب آپ مخلوق کے جتنے بھی شریک ہیں اور جن ہستیوں کو بھی پکارا جا رہا ہے
ان کا بودا پن واضح ہو گیا، تو دوسری طرف وہ ہستی کون سی ہے جس کو آپ چھوڑ کر ان کو پکار رہے ہیں؟ آپ یعنی وہ ہستی کتنی بڑی ہستی ہے، کتنا بڑا خلاق ہے اور فعال لما یرید ہے کہ اس کو ضرورت کیا ہے۔ اب دیکھیں نا، مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، جو سورہ زمر کے اندر اللہ نے فرمایا کہ ہم ان کی بندگی اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، اور اللہ کے، یا پھر کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، جیسے کہ سورہ یونس کی آیت نمبر 18 کے اندر فرمایا کہ یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں۔ اللہ اصل میں ہمیں اس طرف توجہ دلاتا ہے اور اس اسلوب میں اپنی خالص توحید ہمیں سمجھاتا ہے، اور یہ تفہیم انسانیت کو کرواتا ہے کہ اس اللہ کو جو تمہارے دلوں کا حال جانتا ہے، جو سیاہ رات میں سیاہ پتھر کے اوپر چلنے والی سیاہ چونٹی کے قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے اور اس کو دیکھتا بھی ہے، اور وہ تمہاری بات نہیں سنے گا۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اس کا اعلان ہے کہ جب بھی کوئی پکارے اور جس وقت بھی کوئی پکارے، میں تو اس کی ہر وقت پکار کو سنتا نہیں ہوں بلکہ اجیب، میں اس کا جواب دیتا ہوں، اس کو قبول کرتا ہوں۔ اور جس کا اعلان یہ ہو، اس کے مقابلے میں آپ کن کی پوجا کر رہے ہیں اور کن کو آپ اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں، اور پھر آپ جب قدرت اور طاقت کی بات کرتے ہیں، خلاقیت کی بات کرتے ہیں، صفت خالقیت کی بات کرتے ہیں، تو وہ اللہ جس نے پوری کائنات کو تخلیق فرمایا، یہ بڑے بڑے پہاڑ، یہ ہاتھی، یہ گھوڑے، یہ پوری کائنات، یہ آپ نظام شمسی کے اوپر غور کریں کہ ایک سورج کے گرد جو 9 سیارے گھوم رہے ہیں، جس میں زمین بھی ایک ان 9 میں سے ایک ہے، اور پھر یہ کس قدر تیزی سے گھوم رہی ہے۔ پھر اس نظام شمسی کو پہلے دنیا والے یہی سمجھتے تھے کہ یہ نظام شمسی ہر چیز ہے، پھر یہ پتہ چلا کہ اس کے علاوہ اور بڑے بڑے سورج ہیں، کئی نظام ہائے شمسی ہیں، وہ مل کر پھر ایک گلیکسی بنتی ہے، گلیکسی کے بعد کئی گلیکسیز ہیں، پھر ان کا کلسٹر بنتا ہے، پھر آپ آگے سے آگے آپ چلتے جائیں۔ یہ کتنی بڑی کائنات، اور اتنی بڑی کائنات کے سائنسدان آج تک اس کی وسعت کا اندازہ نہیں کر سکتے اور کر سکتے بھی نہیں ہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اس کو ہم نے پیدا کیا، ہم اس کو اور وسعت دیتے جاتے ہیں۔ کائنات یہ جو بڑھتی جاتی کائنات ہے اور ہر وقت بڑھتی جانے والی کائنات ہے، اور جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ کل یوم ہوا فی شان، کل یوم ہوا فی شان، ہر روز اللہ کریم جو ہے ایک نئی بات، ایک پوری کائنات بنتی چلی جا رہی ہے، اور یہ وسعت پذیر ہے ہر دم۔ اس وسعت پذیر کائنات کی وسعتیں جس کی لوگ، انسان کی تفہیم اس سے قاصر ہے، انسان کی حد ادراک سے باہر ہے، ان سب کا خالق ایک طرف، اور ایک طرف وہ ساری مخلوقات جو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، پیدا کرنا تو دور کی بات، اس مکھی سے وہ ذرہ نہیں چھڑوا سکتے۔ تو یہ اللہ کریم یہ ارشاد فرما کے کہتا ہے ما قدر اللہ حق قدری، کہ تم نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی۔ اب آپ یہ آئیں اس بات پر جو آپ نے فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اب جو آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ کے ہاں سفارشی کی ضرورت ہے، مجھے اللہ کے ہاں کسی ایسے ذریعے کی ضرورت ہے جو مجھے اللہ کے قریب کر دے، اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے اور پھر وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی بات اپنے بت کے آگے رکھوں تو یہ میرا بت جو ہے وہ آگے اللہ کے آگے رکھے گا، تو بت کو وہ ذریعہ سمجھتا ہے جو نہ سن سکتا ہے، نہ وہ ہل سکتا ہے، نہ وہ مکھی اڑا سکتا ہے، اس کو وہ ذریعہ سمجھتا ہے۔ اور اللہ کے بارے میں جس نے اعلان کیا ہوا ہے کہ میں تمہاری ڈائریکٹ سنتا ہوں، بغیر کسی ذریعے کے سنتا ہوں، اور جب بھی کوئی پکارے میں اس کی سنتا ہوں، اس کے بارے میں ہمیں یہ خیال ہے کہ وہ شاید نہیں سنتا۔ یہ بحث ہم کرتے ہیں مردہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا، قبر والا سنتا ہے کہ نہیں سنتا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ہماری بحثوں کا رخ کس طرف ہے کہ اس اللہ تک پہنچنے کے لیے ہم اس بحث میں مبتلا ہیں کہ مردہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا۔ اگر وہ سنتا بھی ہو تو کیا خیال ہے اس اللہ کے مقابلے میں جس نے اعلان کر رکھا ہے کہ میں ہر وقت ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، تو اس اللہ کو پکارنے کے لیے کیا کسی ہستی کی ضرورت ہوگی؟ کیا کسی قبر والے کی ضرورت ہوگی؟ کیا کسی بت کی ضرورت ہوگی؟ کیا کسی فرشتے کی ضرورت ہوگی؟ کیا کسی بھی ہستی کی، جس کو بھی چاہے آپ وہ کسی جڑی بوٹی کے سامنے یا کسی پتھر کے سامنے آپ جا کے ماتھا ٹیکیں؟ یہ ہے وہ کمپیریزن جو اللہ تعالیٰ کر کے فرماتا ہے کہ ان بودے اور کمزور لوگوں کو اور ساری کی ساری کمزور مخلوق کو تم اللہ کے مقابلے میں لے کیسے آتے ہو؟ ضعف الطالب والمطلوب، یہ تو اس قدر کمزور ہیں، اور اس کے مقابلے میں وہ شان والی ہستی،
وہ ما قدر اللہ حق قدرہ ہی، اس ہستی کی تم نے قدر ہی نہیں کی کہ کوئی کتنی بڑی ہستی ہے. اب بھی تمہیں اس اللہ تک پہنچنے کے لیے اگر مخلوق کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر آپ مخلوق کی طرف پھرتے رہو. یہ ان اللہ لقوی عزیز، اللہ قوتوں والا بھی ہے، اللہ غلبے والا بھی ہے، اللہ کے پاس ساری قوت ہے. اور جو شخص اللہ کے بارے میں یہ نہیں سمجھتا کہ اللہ میری سنتا ہے، جو یہ نہیں سمجھتا، اب دیکھیں دانش کے میدان میں، عقل کے میدان میں، شعور کے میدان میں شرک، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ شرک کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور شرک کبھی ٹھہر نہیں سکتا دانش کے میدان میں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن پھر بھی انسان پڑھے لکھے اور آکسفورڈ سے لی ہوئی ڈگریاں اور دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹی سے ڈگریاں لے کر پھر بھی وہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کی یہ قدر نہیں پہچانتے. تو رہتی دنیا تک کے لیے ہر انسان، چاہے وہ مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہو اور چاہے وہ اپنے آپ کو غیر مسلم کہتا ہو، وہ جو بھی دنیا میں انسان ہے، ہر انسان اس کا مخاطب ہے کہ تم نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی. وہ اللہ جس کے مقابلے میں اس کائنات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، پوری کائنات کی، جو اس کی ایک یعنی اللہ کے عرش کے مقابلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پوری کائنات کی حیثیت ایسے ہے جیسے لق و دق صحرا جس کی لمبائی چوڑائی کا کوئی پتہ نہ ہو اور اس میں ایک حلقہ، ایک چھلا، ایک انگوٹھی پڑی ہوئی ہو، تو جو اس انگوٹھی کو نسبت اس لق و دق صحرا کے ساتھ ہے، اس پوری کائنات کو اللہ کے عرش کے مقابلے میں وہی حیثیت ہے. اللہ کی ذات کی بڑائی کیا ہے وہ ہم سمجھ نہیں سکتے. اس اللہ کی انہوں نے قدر نہ پہچانی اور یہ مخلوق کے سامنے جو ہے وہ ماتھا ٹیکتے ہیں اور ان سے یہ حاجتیں مانگتے ہیں. تو یہ ہے وہ بات جو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھاتا ہے ما قدر اللہ حق قدر ہی فرما کر. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب یہ جو معرفت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ اس کے ذریعے ہی اللہ کی قدر معلوم ہوگی. الیس اللہ بأحکم الحاکمین، ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں کہ کیا اللہ حاکموں کا حاکم نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. پورا قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی صفات سے بھرا ہوا ہے. میرا سوال آپ کی خدمت میں بس یہ ہے کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، قرآن کریم کی یہ آیت ہم سے کیا کہہ رہی ہے؟ کیا ہم قریش کو ہٹا دیں، کفار مکہ کو ہٹا دیں، مشرکین کو ہٹا دیں، ہم بات کرتے ہیں اہل ایمان کی. کیا اہل ایمان نے اللہ کو پہچانا ہے اور اللہ کی قدر اس انداز سے ہو رہی ہے جیسا کہ اس کا حق ہے؟ دیکھیں، اللہ کریم کو یہ تسلیم کر لینا کہ وہ واحد ہے، اللہ کو یہ تسلیم کر لینا کہ وہ ایک ہے، یہ تسلیم کر لینا کہ وہ کائنات کا خالق ہے، یہ انسان کو موحد اور توحید والا نہیں بناتا. یعنی یہ توحید کے اندر شامل ہے اللہ کی وحدانیت، لیکن دراصل اللہ کی وحدانیت کا جو تقاضا ہے، اللہ کو ایک سمجھنے کا جو تقاضا ہے، اللہ کو خالق و مالک سمجھنے کا جو تقاضا ہے، جو مخلوق کے اوپر اسی وقت لاگو ہو جاتا ہے جب وہ اپنے خالق کے ساتھ اور یہ جڑنے کا وعدہ کرتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کے، کہ ہم جب کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، تو وہ کون سا تقاضا ہے؟ وہ تقاضا ہی دراصل ہے، بلکہ ہم گواہی دے رہے ہیں اور گواہی حاضر میں ہوتی ہے، غائب میں نہیں ہوتی. بالکل درست ہے. اور ہم جب یہ گواہی دے دیتے ہیں اور یہ گویا ایک معاہدہ کر لیتے ہیں لا الہ، تو لا الہ، الہ ایک ایسا لفظ ہے جس کا اگرچہ اردو میں کوئی متبادل لفظ نہیں ہے. اس کا مطلب معبود حقیقی بھی ہے کہ کوئی معبود حقیقی نہیں سوائے اللہ کے. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ کوئی ہمہ مقتدر ہستی جو مختلف طاقتیں اور قوتیں رکھتی ہو، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہستی ہو، وہ ہستی کوئی نہیں ہے. کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو جس کے ساتھ خوف اور امیدیں وابستہ کی جا سکیں سوائے اللہ کے. لا الہ الا اللہ کا یہ مطلب ہے. جب ہم نے یہ کمٹمنٹ کی ہوئی ہے اور یہ اس کا زبان سے اقرار کیا ہوا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، تو پھر کیا اس کی گنجائش رہ جاتی ہے اور کیا جواز باقی رہ جاتا ہے کہ انسان اپنی حاجتوں کے پورا کرنے کے لیے، انسان اپنی مشکلات کو دور کرنے کے لیے، انسان اپنے مختلف قسم کے خوف اور خدشے، انسان اپنی مختلف قسم کی امیدیں مخلوق سے وابستہ کر لے، اس کی ضرورت اور اس کی گنجائش ہی کیا باقی رہ جاتی ہے؟ جبکہ اقرار انسان کرتا ہے کہ میرے سارے معاملات جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میرا سب کچھ، میرا جینا مرنا، میری نماز قربانی اللہ کے لیے ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. دیکھیں یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو اپنی قوم کے ساتھ
ساتھ جھگڑا تھا وہ تو جھگڑا ہی یہی تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مشرکین مکہ کے ساتھ معاملہ تھا وہ بھی یہی تھا کہ ان کا خیال تھا کہ ہم یہ شرک بھی جاری رکھتے ہیں, معبودان باطل جو ہیں ان کو بھی ساتھ ہم رکھتے ہیں اور اللہ کی بندگی کو بھی ساتھ رکھتے ہیں. یہ کمپرومائز کر کے, یہ ماڈریشن کر کے, یہ ان بٹوین طریقہ نکال کے وہ چلنا چاہتے تھے. قرآن نے منع کر دیا کہ یہ فلا تطع المکذبین, ان جھوٹے لوگوں کی بات ہرگز نہیں مانی. یہ تو چاہتے ہیں فتدہن فیدہنون, کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کچھ ڈھیل کریں, کچھ ڈھیل وہ کریں. آپ نے ان کی بات نہیں ماننی. اور قل یا ایھا الکافرون, آپ کہہ دیں کافروں کو کہ لکم دینکم ولی دین, تمہارا راستہ اور ہے میرا راستہ اور ہے. میں ایک اللہ کی بندگی کرتا ہوں, تم طرح طرح کے معبودوں کی بندگی کرتے ہو, میرا اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. تمہارے کئی ہیں. لا الہ الا اللہ تو اقرار ہی اس بات کا ہے کہ اللہ کے ساتھ بات کرنا کہ اللہ میں تیرے علاوہ کسی کو اپنا خالق و مالک و مشکل کشا نہیں مانتا. اور اللہ کو یہ بھی کہنا کہ اللہ میں تیرے علاوہ کسی کا نہیں ہوں, میرا بھی تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے اور میں بھی تیرے علاوہ کسی کا نہیں ہوں. یہ اقرار کرنے کے بعد اگر مسلمانوں کا طرز عمل مشرکین مکہ سے بھی بدتر ہو, اگر اس کے باوجود مسلمانوں کا طرز عمل جو ہے وہ تاریخ کے ہر طرح کے مشرکین سے بدتر ہو, تو پھر یہ کہنا کہ صرف ہم امت محمدیہ ہونے کی وجہ سے یا صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اجابت ہونے کی وجہ سے شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتے, تو اس سے بڑی اور خام خیالی اور خود فریبی کوئی نہیں ہے کہ انسان کرتوت وہ کرے جو مشرکین مکہ سے بھی بدتر ہوں اور سمجھے یہ کہ میں پھر بھی بخشایا ہوں. ما قدر اللہ حق قدرہ, اللہ کا یہ خطاب صرف مشرکین مکہ کے لیے نہیں ہے, یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اللہ کی قدر نہیں پہچانتا, اور وہ معاملات جو صرف اللہ کے لائق شان ہیں وہ مخلوق کے لیے بھی روا رکھتا ہے. یہ ہر اس شخص کے لیے خطاب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب اسی آیت کے ذیل میں بلکہ اس آیت کے اس حصے کے ذیل میں ما قدر اللہ حق قدرہ, جو آپ نے بات فرمائی میں اس کو ریپیٹ نہیں کر رہا وقت بچانے کے لیے. صرف میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں جو آپ نے بات فرمائی اسی کی روشنی میں کہ رکاوٹیں کیا ہیں, قباحتیں کیا ہیں کہ جو ہمیں اللہ کی وہ قدر کرنے نہیں دیتی جو اللہ کی قدر کرنے کا حق ہے. ایمان کی کمی سب سے بڑی رکاوٹ ہے. ایمان ہے جو انسان کی قوت عمل کو تحریک دیتا ہے. ایمان جس قدر مضبوط ہوگا انسان, یہ اصل میں ایمان اور عمل یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. ایمان ہوتا ہے تو عمل ہوتا ہے, عمل ہوتا ہے تو ایمان بڑھتا ہے. الایمان یزید و ینقص, ایمان بڑھتا بھی ہے ایمان کم بھی ہو جاتا ہے. جب انسان کو جو ضابطہ دیا گیا ہے, اللہ کریم نے جو ضابطہ دیا ہے بندگی کا, جو کلمہ توحید کے اور کلمہ رسالت کے اقرار کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت کے ساتھ جو ابتدا ہوتی ہے اس ضابطے کی, پھر اس میں نماز بھی ہے, اس میں روزے بھی ہیں, اس میں زکوٰۃ بھی ہے, اس میں خدمت خلق بھی ہے, اور اس میں جہاد فی سبیل اللہ تک, جس کو ذروۃ السنام ہی ایک کلائمیکس آف اسلام جو کہا کہ یہ سارے کا سارا جو دین ہے یہ دراصل ہمارے ایمان کو بوسٹ کرنے کے لیے, ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ہے. جب ہم عملی طور پر دین سے دور ہیں تو پھر ہم عقیدے کے اعتبار سے اور اپنے قلب کے اعتبار سے, اپنے دل کے اعتبار سے, اپنے ایمان سے بھی اسی قدر جو ہے وہ گویا دستبردار ہوئے بیٹھے ہیں. جس قدر ایمان کمزور ہوتا ہے وہ پھر انسان کو شرک کی طرف بھی لے کے جاتا ہے, پھر وہ اللہ سے بھی دور کرتا ہے, پھر آہستہ آہستہ انسان عملی طور پر اور دور سے دور تر ہوتا چلا جاتا ہے. یہ دونوں چیزیں آپس میں لازم و ملزوم ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ تو عقیدے کی کمزوری ہے. جب آپ کو اللہ کریم بار بار عقیدے ہی کو جھنجھوڑ رہا ہے, آپ اگر سورہ یونس پڑھ لیں, آپ جو مکی صورتیں, جو جتنی بھی مکی صورتیں ہیں ان کو آپ پڑھیں, سورہ نحل پڑھیں, سورہ بنی اسرائیل پڑھیں, اللہ کریم نے باقاعدہ جھنجھوڑا ہے. اور جھنجھوڑ کے اللہ کریم پوچھتا ہے کہ پھر بھی تم ان لوگوں کو, ان بتوں کی طرف جاتے ہو. تو یہاں بھی سورہ حج کے اندر بھی اللہ کریم نے یہ مثال دراصل مسلمانوں کو اور تمام قسم کے انسانوں کو جو شرک میں مبتلا ہوں سب کو جھنجھوڑنے کے لیے ہے کہ اگر تو اللہ کو
تو اللہ کے مقابلے میں کوئی دلیل بنتی ہے، کسی نے کسی چیز کو پیدا کیا ہے، کوئی طاقت رکھتا ہے، کسی کے پاس کوئی ذاتی طاقت ہے، تو پھر آپ ان کی بندگی کر لو، پھر ان کو پکار لو۔ جب ایسا کچھ ہے ہی نہیں تو پھر کس بنیاد پر پکارتے ہو؟ نہ یہ شعور کا تقاضا ہے، نہ یہ ایمان کا تقاضا ہے، نہ یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ تو سوائے بگڑی ہوئی فطرت کے، سوائے اس عملی ضابطے سے دوری کے، اور سوائے اس ایمان سے دوری کے اور کوئی گنجائش اور کوئی وجہ نہیں بنتی اس شرک کی۔ لہٰذا سب سے بڑی وجہ وہ ایمان کی کمزوری اور عمل کی کمزوری ہے۔ جب آپ نے واپس اللہ کی طرف آنا ہو، کمزوریاں آتی رہتی ہیں، انسان کی زندگی میں کمزور لمحات ہوتے ہیں، لیکن اگر غلطی اور خطا کی بنیاد پر ہو اور انسان پھر واپس آ جائے، جس کو توبہ کہا جاتا ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اگر انسان شعوری طور پر وہی غلطیاں کرتا رہے تو آہستہ آہستہ انسان ایمان سے بھی دستبردار ہو جاتا ہے اور عمل سے بھی، اور وہ انسان دور سے دور تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، تو ابھی کرنے کے کیا کام، جو آپ نے رکاوٹیں بیان کی یا جو آپ نے وہ امراض بیان کیے، اس کی دوا کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج وہی ضابطہ ہے جو اللہ کے دین۔ مثال کے طور پر انسان اگر نماز پڑھے اور قرآن کے ساتھ جڑ جائے تو قرآن نے تو اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہے جو سیدھے راستے پر لے کے جاتا ہے۔ وَیُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِینَ الَّذِینَ یَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اگر کوئی ایسے اہل ایمان جو اللہ کی بات مان لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیں، اور پھر اس کے بعد کردار بنائیں، اس کے لیے قرآن یہ وعدہ کرتا ہے اور یہ گارنٹی دیتا ہے ان لہم اجرا کبیرا، کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ پھر قرآن نے یہ بھی بہت دعویٰ کیا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز جو ہے برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روک لے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی انسان کو اپنے عقیدے کی فکر ہو تو عقیدے کو درست کیا جا سکتا ہے اسی عملی ضابطے کے تھرو جو اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دیا ہے۔ لہٰذا ایک عام انسان جس قدر ایریا آف جیورسڈکشن ہے اس کا، جس قدر اس کا اختیار ہے، وہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے دین کی پابندی کرے گا تو اس کے نتیجے میں اس کے قلبی کیفیات کے اندر بھی تبدیلی ہوگی، ایمان بھی بہتر ہوگا، اور اس کو اللہ کا قرب بھی حاصل ہوگا، اور وہ شرک سے دور تر ہوتا چلا جائے گا۔ قرآن سے ایک تعلق جو آپ فرما رہے ہیں کہ جب قرآن کریم سے وہ قریب ہوگا، قرآن کریم کو حرز جاں بنا لے گا، تو اس کے اندر یہ تبدیلیاں آتی رہیں گی اور بالکل واضح ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی قدر، اور وہ حق اللہ کا جو اللہ کو حق دینا چاہیے۔ لیکن اس ذیل میں میرا آخری سوال آج کے پروگرام کے حوالے سے آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ آپ نے وہ تلاوت بھی کی تھی وہ آیت کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اللہ اکبر اللہ اکبر، میری عبادتیں، میری قربانیاں، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے۔ تو قرآن کریم ہمیں بتا رہا ہے، اور پورا قرآن کریم جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ جا بجا ہمیں نصیحت کر رہا ہے، درس دے رہا ہے، اور ہمیں بتا رہا ہے کہ تمہارا مقام ہے کیا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب یہ تمام چیزیں تو قرآن کریم میں موجود ہیں، اور قرآن کریم ہمارے گھروں میں موجود ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے مینٹورشپ، اللہ والے، وہ کردار کہ جو بندے کو اللہ سے جوڑ کر خود الگ ہو جاتے ہیں کہ اب یہ تمہارا معاملہ اور اللہ کا معاملہ۔ ہمارے شہروں میں، پاکستان کے شہروں میں ایسے اللہ والے ہمیں نظر آتے تھے، ہم ان کے پاس جاتے تھے، بیٹھتے تھے۔ کیا ان کی تعداد کم نہیں ہوتی جا رہی اگر بالکل ختم نہیں ہو گئی؟ ایک سوال یہ بھی ہے نا۔ قرآن کریم سے کو تو میں والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اہل ایمان ہوتے ہیں، جو آپ نے بات فرمائی کہ ایمان میں ذوف آتا جا رہا ہے، جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں ہوگی تو ٹوٹ کر محبت کرنا تو اگلا قدم ہے۔ ارشاد ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیں، یہ تو ایک پورا ضابطہ ہے، ایک پورا آپ کہہ لیجئے کہ زندگی کا منہج اور طریقہ کار ہے، اور اس طریقہ کار کے اندر جب لوگ اللہ کے ساتھ جڑتے چلے جاتے ہیں تو جتنا جس کو اللہ کے ساتھ زیادہ قرب حاصل ہوتا ہے اور جس کا ایمان زیادہ مضبوط ہوتا ہے، پھر وہ لوگ، ان کی صحبت، ان کے ساتھ بیٹھنا، وہ دوسرے لوگوں کی ایمان کی تقویت کا باعث بھی بنتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ،
اور کہ وہ لوگ جو اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں اور صبح و شام اللہ کی رضامندی کے لیے کوشاں ہیں، تم ان کے ساتھ جڑے رہا کرو، اپنے آپ کو ان کے ساتھ جوڑے رکھا کرو اور ان کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک رکھو۔ تو ظاہر ہے کہ انسان جب ان لوگوں کے ساتھ منسلک رہتا ہے تو وہ بھی اللہ کے قرب کا باعث بنتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طرح سے بھی ارشاد فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ جو نیک صحبت ہے اس کی مثال عطار کی دکان کی طرح ہے۔ جیسے عطار کی دکان پہ آپ جاتے ہیں جو خوشبو بیچتا ہے، تو آپ وہاں سے کوئی چیز خریدیں چاہے نہ خریدیں، خوشبو تو آپ کے جسم و جان کے اندر گھس جاتی ہے اور آپ معطر ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے نیک صحبت کی مثال ہے کہ آپ اگر کسی نیک آدمی کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ جا کے بیٹھیں گے جو اللہ کے قرب رکھتے ہیں، جو اللہ کی رضامندی چاہنے والے لوگ ہیں، جب آپ ان کے پاس جا کے بیٹھیں گے تو اس سے آپ کو، آپ کے ایمان کو تازگی ملے گی، آپ کا ایمان بوسٹ اپ ہوگا۔ قرآن کریم فرما رہا ہے کہ کونوا مع الصادقین، کونوا مع الصادقین۔ اور ہمیشہ اگر آپ ایسے صحبت اختیار کریں گے جس صحبت کے اندر برائیاں ہو رہی ہیں اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا شکار ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا شکار ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی جیسے لوہار کی بھٹی ہوتی ہے کہ اس میں سے جس نے آگ جلائی ہوئی ہوتی ہے اپنا لوہا گرم وغیرہ کرنے کے لیے، تو جب آپ وہاں پہ جائیں گے تو آپ کوئی چیز خریدیں چاہے نہ خریدیں، اس آگ کی حدت اور اس کی چنگاریاں توڑ کے آپ کے دامن کو داغدار کریں گی۔ اس لیے یہ صحبت کا بڑا دخل ہے، اور آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ جب آپ نے قرآن کے ساتھ جڑنا ہے، آپ نے نماز کے ساتھ جڑنا ہے، اگر آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے ضابطے کے ساتھ جڑنا ہے تو یہ ضابطہ کبھی بھی انفرادی کوٹھڑی میں بیٹھ کر حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ انفرادیت اور اجتماعیت کا ایک بڑا ہی حسین امتزاج ہے جس کو دین اسلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ضابطہ کہا جاتا ہے۔ میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے اور سورہ حج کی آیات 73 اور 74 پر تفصیلی گفتگو فرمائی۔ وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ کوئز کل کا سوال یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں سب سے پہلا سفیر کس صحابی کو بنا کر بھیجا تھا؟ درست جواب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ فرعون کا ذکر قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے؟ سورہ نساء میں، سورہ اعراف میں یا سورہ بقرہ میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ وقت قرآن اندازی کا، اور یہ قرآن اندازی اس لیے کہ کراچی میں آج کوئی مہمان ہے نہیں تو یہ فریضہ میں نے ادا کیا۔ راشد مشتاق صاحب ہیں ٹوبہ ٹیک سنگھ سے۔ راشد مشتاق ٹوبہ ٹیک سنگھ سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص خواہ مخواہ کسی کا محتاج بنتا ہے وہ ہمیشہ محتاج ہی رہے گا۔ جو شخص خواہ مخواہ کسی کا محتاج بنتا ہے وہ ہمیشہ محتاج ہی رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔ پروردگار